मशहूर और मारूफ शायर और अदीब, मजमून निगार और सहाफ़ी फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने इस बार कोरोना वबा के ज़ख्म और बरतानिया की पब्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर कलम उठाया। इस तरह के मौज़ूआत पर बहुत कम लोग ही कलम उठाते हैं, लेकिन फ़हीम अख्तर साहब लंदन की खुसूसियत यह है कि वो ऐसे मौज़ूआत को उठाते हैं जिन पर किसी दूसरे राइटर की नज़र ही नहीं जा पाती है। मौज़ूआत के इंतखाब के अलावा उनकी एक और बड़ी खूबी यह है कि वो अपने मौज़ूआत में दूसरों से मुआजना भी करते जाते हैं। जैसे इस मजमून में कोरोना के सिलसिले में इंक्वायरी रिपोर्ट पर गुफ्तगू करते वक्त उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अब कोरोना पर कोई सोचता भी नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट करना तो दूर की बात है। हालांकि फ़हीम साहब ने वाज़ा किया है कि इस रिपोर्ट का मतलब हरगिज़ किसी को नीचा दिखाना या गिराना नहीं है, बल्कि माजी की गलतियों से सबक लेना और उसे सुधारने की कोशिश करना है ताकि आइंदा इस तरह की गलती ना हो। कोरोना वबा के बरतानिया ने हल्के में लिया था, उसे एक फ्लो वबा समझा था, जिसकी वजह से उसे यानी बरतानिया को काफ़ी जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा। अगर जामे मनसूबा बंदी के साथ काम किया गया होता तो इतने जानी नुकसानात नहीं होते, यानी जानी नुकसान को कम किया जा सकता था। इस रिपोर्ट में उस वक्त के बरतानिया के वज़ीर आज़म पर भी उंगली उठाई गई है। वाज़ह रहे कि उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस थे, जबकि हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में वज़ीर आज़म पर उंगली उठाना एक तरह से काबिल सज़ा जुर्म है। बहरहाल फ़हीम साहब ने जरातमंदी के साथ कोरोना वबा की इस पब्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर तबसरा किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। तो आइए हम भी सुनते हैं कि इस रिपोर्ट पर फ़हीम साहब ने किस तरह की मजमून निगारी की है। फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने इस बार कोरोना वबा पर मजमून निगारी की है और बरतानिया में कोरोना के सिलसिले में जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसी पर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने अपने इस मजमून में कोरोना वबा और बरतानिया में उसकी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में इंसाफ के पैमाने और एहतसाब के तरीके उनकी तहजीबी कदरों और सियासी रवायात का आईना होते हैं। बरतानिया में मुद्दतों से एक रवायत चली आ रही है कि जब किसी बड़े सानह पॉलिसी की नाकामी या हुकूमत या इंतज़ामिया की कोताही पर सवाल उठे तो आवाम की तरफ से पब्लिक इंक्वायरी का मुतालबा किया जाता है। ये मुतालबा माज एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा अमल समझा जाता है जिसके ज़रिए हकीकत की तह तक पहुंचकर मुस्तकबिल के लिए रहनुमा उसूल मरतब किए जाए। बरतानिया की पब्लिक इंक्वायरियों की एक ख़ास बात यह है कि वह किसी को इल्ज़ाम की भट्टी में झोंकने पर कम और इस्लाही सिफारिशात मुरतब करने पर ज़्यादा तवज्जो देती है। मकसद सज़ा देना नहीं होता है, सीखना होता है, रास्ता बदलना होता है। रास्ते में खड़े फ़र्द को गिराना नहीं बल्कि नताइज में तफसीली तजज़िया, अदारा जाती कमज़ोरी की निशानदेही और आइंदा के लिए मजबूत सिफारिशात शामिल होती हैं जो पॉलिसी साजी में हकीकी तब्दीली का सबब बनती हैं। इसके बरक्स बरसोगैर में पब्लिक इंक्वायरी का तस्वुर अक्सर सियासी फ़ज़ा की धूल में गुम हो जाता है। यहाँ इंक्वायरी का मुतालबा तो ज़रूर किया जाता है मगर उसका मकसद अक्सर सियासी फ़ायदा उठाना, मुखालफिन को दबाव में लाना या वक्त गुजारना बन जाता है। नतीजा ये है कि ना तो कोई फ़र्द बाकायदा तौर पर कसूरवार ठहरता है, ना कोई सज़ा सामने आती है और ना ही इस्लाहाती सिफारिशात में आवाम तक पहुँचती है। यूँ इंक्वायरी एक कार्रवाई से ज़्यादा एक रवायत बनकर रह जाती है, ऐसी रवायत जिसमें शफाफियत कम और सियासी मसलियत ज़्यादा होती है। ये फ़र्क माज तरीक़ा कार का नहीं बल्कि नज़रिए का भी है। बरतानिया में पब्लिक इंक्वायरी अवाम का हक़ और अदारों की ज़िम्मेदारी समझी जाती है, जबकि बरसोगैर में यही अमल अक्सर ताकत के खेल का हिस्सा बन जाता है। इंसाफ वहाँ मजबूत अदारों का समर है और यहाँ कमज़ोर निज़ाम का बोझ। अगर बरसोगैर अपने मुआशरे में हकीकी तब्दीली और एतमाद पैदा करना चाहता है तो उसे पब्लिक इंक्वायरी को सियासत के शिकंजे से आज़ाद करके उसे अवामी हक़ और इज्तिमाई इस्लाह का ज़रिया बनाना होगा। तभी कोई सानेहा माज खबर नहीं बल्कि सबक बनेगा। कोरोना वबा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने आखिर वो सब कुछ लिख दिया जो आम शहरी बरसों से महसूस कर रहे थे। बरतानिया जिसकी सेहत आमा की तारीख और साइंसी क़ुव्वत पर दुनिया एतमाद करती है, वबा के सबसे मुश्किल वक्त में बदतरीन फ़ैसला साजी और कमज़ोर क़यादत का शिकार रहा। ये रिपोर्ट सिर्फ़ एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं बल्कि ये इस बात का एतराफ़ है कि
ہزاروں جانیں اس کے لیے ضائع ہوئی کیونکہ حکومت وقت نے ذمہ داری نبھانے میں تاخیر اور غفلت سے کام لیا۔ سب سے پہلے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ برطانیہ ایک نئی وبا کے لیے تیار تھا ہی نہیں۔ حکومتی منصوبہ بندی ایک عام فلو وبا کے ماڈل پر قائم تھی، گویا یہ آنے والی حقیقت نہیں بلکہ پرانے نصاب کی مشق تھی۔ سائنسدانوں اور ماہرین کی وارننگز پر دیر سے توجہ دی گئی، اور جب حکومت کو خطرے کا احساس ہوا تب تک وائرس اپنے پھیلاؤ کی رفتار سے کئی قدم آگے نکل چکا۔ مارچ 2020 کا مہینہ، جسے رپورٹ نے گمشدہ مہینہ کہا، در حقیقت قیادت کی گمشدہ سمت کا آئینہ ہے۔ لاک ڈاؤن پر تاخیر، غیر سنجیدہ گفتگو اور بدلتے ہوئے بیانیے نے ایک خطرناک پیغام دیا۔ حکومت خود بھی نہیں جانتی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ محض سیاسی ناکامی نہیں بلکہ انسانی جانوں کا المیہ تھا۔ اگر صرف ایک ہفتہ پہلے فیصلہ کر لیا جاتا تو ہزاروں خاندان آج کم از کم سوگ سے محفوظ ہوتے۔ رپورٹ میں وزیر اعظم آفس کے تو اس ماحول کا ذکر بھی اہم ہے۔ پالیسی سازی میں ذاتی کشمکش، سخت لہجے اور ناقابل قبول اندرونی رویوں کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بحران کے وقت قیادت کا کردار انتشار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جب حکومتی ایوان خود اختلافات اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کا مرکز بن جائے تو عام شہریوں سے نظم و ضبط کی توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے۔ عوامی ہدایت کے بے ترتیبی بھی اس تباہی کا حصہ ہے۔ کبھی گھر میں رہیں، کبھی باہر جائیں اور کھانا کھائیں، کبھی قوانین، کبھی مشورے۔ حکومت کی مسلسل بدلتی ہدایات نے لوگوں میں بے یقینی پیدا کی۔ اسی کنفیوژن نے ایسے فیصلے پیدا کیے جو بیماری کو قابو کرنے کے بجائے اسے مزید پھیلنے کا مواقع دیتے رہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ رپورٹ نے کمزور اور خطرے کا شکار گروہی کو نظر انداز کرنے کو اجاگر کیا ہے۔ اقلیتی کمیونیکیٹر، معذور افراد اور صحت کے مسائل رکھنے والے شہری اس وقت سب سے زیادہ مدد کے محتاج تھے، مگر ریاستی نظام انہیں طبقات تک مؤثر طریقے سے پہنچنے میں ناکام رہا۔ مساوات کے محکمے جب بحران میں بھی دوسری ترجیحات پر لگا دیے جائیں تو یہ کمزور حلقوں کے ساتھ ناانصافی کی بدترین مثال ہوتی ہے۔ انکوائری رپورٹ نے نہ صرف ماضی کی فہرست غلطیاں اشکار کی ہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ شفافیت، بروقت فیصلہ سازی اور ماہرین کی رائے اعتماد کی بنیاد ہے۔ اگر حکومت وبا کو سیاسی کھیل سمجھے تو نقصان ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے۔ اس ملک کو اب محض افسوس نہیں بلکہ ٹھوس اور ایماندارانہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر آنے والی قیادت اس رپورٹ سے حقیقی سبق نہیں لے گی تو اگلی وبا میں کہانی شاید پھر وہی ہوگی، صرف تاریخ کے صفحات بدلیں گے، انسانی دکھ نہیں۔ آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ کورونا وبا کووڈ-19 نے 2020 میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ برطانیہ ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود اس بحران کے دوران انتظامی، طبی اور سیاسی چیلنجز کا شکار رہا۔ اب یوکے کی سرکاری انکوائری رپورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی درستیاں ناکافی تھی اور کئی فیصلے وقت پر نہ لیے جانے پر یا تاخیر کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ برطانیہ کی کووڈ-19 پبلک انکوائری کی اس لیے شروعات کی گئی تاکہ وبا کے دوران کیے گئے اقدامات اور فیصلوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ رپورٹ کے مختلف ماڈلز ہیں جن میں تیاری، انتظام، فیصلہ سازی اور عوامی پیغام رسانی کی جانچ کی گئی ہے۔ ماڈیول خاص طور پر تیاری اور پیشگی حکمت عملی پر مرکوز ہے۔ انکوائری رپورٹ نے سب سے پہلے بات یہ اٹھائی کہ برطانیہ غلط نوعیت کی وبا کے لیے تیار تھا۔ حوالہ طور پر وبا کی تیاری اس انداز میں کی گئی تھی جیسے یہ کوئی فلو وبا ہو، جبکہ کووڈ-19 حقیقی معنوں میں ایک نئے اور تیزی سے پھیلنے والا وائرس تھا۔ اسی طرح رپورٹ کہتی ہے کہ سرکاری منصوبہ بندی پرانی اور پیچیدہ تھی اور وبا کے ماڈل کو اپ گریڈ کرنے یا اس کے امکانات کے مطابق لچکدار بنانے میں ناکام رہی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ میں ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ جانچ، ٹریس اور علیحدگی کا نظام وبا شروع ہونے پر مؤثر طریقے سے کام نہ کر سکا۔ انکوائری رپورٹ میں سب سے سنگین تنقید فیصلہ سازی کے عمل پر ہے۔ برطانیہ کی حکومت، خاص طور پر اس وقت کے وزیر اعظم بورس جانسن کی قیادت میں، وبا کی ابتدائی مرحلے میں کافی تیز اور ٹھوس ایکشن نہ لے سکی۔ رپورٹ نے مارچ 2020 کے ایک لاسٹ منتھ یعنی گمشدہ مہینے کی نشاندہی کی ہے جب حکومت وبا کی شدت کو بروقت تسلیم کرنے اور انسدادی اقدامات پر عمل کرنے میں ناکام رہی۔
تحقیقکاروں کا کہنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ایک ہفتے پہلے نافذ کیا جاتا تو تقریباً 23,000 زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ مزید برآں رپورٹ برطانیہ کے مرکزی حکومت نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی ثقافت کو ٹوکسک اور کاؤٹک قرار دیتی ہے، جہاں فیصلہ سازی نہ صرف غیر منظم تھی بلکہ مشیروں کے درمیان داخلی تنازع اور غلط رویہ عام تھا۔ خصوصاً مشاورتی حلقے کے اہم رکن کا کردار رپورٹ میں تنقید کی زد میں ہے۔ ان کی جانب سے استعمال کیا گیا زبانی انداز اور ان کے حکومتی ماحول میں مداخلت کو رپورٹ نے زہریلا قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت صحت اور حکومت کی جانب سے عوام کو دی جانے والی ہدایات غیر واضح اور اکثر متضاد تھیں۔ پیغامات میں بدلتے قوانین اور مشوروں نے عوام میں الجھن پیدا کی اور لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ کون سی ہدایات قانونی پابندیاں ہیں اور کون سی مشورے۔ مزید برآں رپورٹ نے خصوصی طور پر ایٹ آؤٹ ٹو ہیلپ آؤٹ اسکیم کی مذمت کی ہے، جو حکومت نے ریستورانوں کو عوامی آمد و رفت بڑھانے کے لیے پیش کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس اسکیم نے غلط اشارے دیے کہ حالات معمول پر واپس آ گئے ہیں اور اس نے عوام میں وبا کی شدت کو کم کر کے پیش کرنے کا خطرہ بڑھایا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت وبا کے حوالے سے کمزور اور خصوصاً خطرے سے دوچار طبقات مثلاً معذور افراد اور اقلیتی نسلی گروپ کو مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ مثال کے طور پر رپورٹ کہتی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم والے افراد کو شیلڈ پیشنٹ لسٹ میں شامل کرنے میں تاخیر ہوئی، جو ان کی بڑھتی ہوئی بیماری کی نوعیت کے پیش نظر خطرناک ثابت ہوئی۔ علاوہ ازیں مساوات کے معاملات پر کام کرنے والی سرکاری یونٹس وبا کے دوران اپنے مرکزی کاموں سے ہٹا دیے گئے، جس نے خطرے میں زیادہ رہنے والے گروپس کی آواز کمزور کر دی۔ انکوائری رپورٹ برطانیہ کی حکومت کی جانب سے وبا کے دوران کیے گئے انتظامی اور فیصلہ سازی کے عمل پر سخت تنقید کرتی ہے۔ اس تبدیلی کی بنا پر متعدد سفارشات پیش کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں ایسی ہی کسی وبا سے نمٹنے میں بہتر تیاری کی جا سکے۔ وبا کی حکمت عملی کو معمولی فلو جیسی وباؤں کے بجائے زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والے جراثیمی خطرات کے تناظر میں تیار کرنا چاہیے۔ فیصلہ سازی میں مرکزی واحد ٹاسک فورس قائم کی جانی چاہیے تاکہ بحران کے وقت جلد اور مربوط اقدامات لیے جا سکیں۔ وبائی پیغامات میں وضاحت اور یکسانیت ہونی چاہیے۔ عوام کو یہ واضح بتایا جائے کہ کون سی ہدایت قانونی پابندی ہے اور کون سے مشورے اہم ہیں۔ سائنسدانوں اور ماہرین کے مشورات کو سنبھالا جائے اور انہیں سیاسی دباؤ یا سیاسی ماحول کے بدلتے رجحانات سے کم متاثر ہونے دیں۔ کمزور اور خطرے میں رہنے والی آبادیوں مثلاً معذورین اقلیتی نسلی گروپ کو وبا کے دوران خصوصی تحفظ اور ترجیحی مدد فراہم کی جائے۔ حکومتی اداروں کی جوابدہی اور شفافیت کو بڑھایا جائے تاکہ مستقبل میں بہتر منصوبے بندی اور عوامی اعتماد قائم رکھا جا سکے۔ برطانیہ کی کووڈ-19 انکوائری رپورٹ ایک وارننگ ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت کی تصور پیش کرتی ہے جہاں حکومت کی بروقت فیصلہ سازی، برقرار تیاری اور عوامی پیغام رسانی میں کمزوریاں زندگیوں کی قیمت پر پڑیں۔ اس رپورٹ کے مذمت ماضی کی بات نہیں، یہ آئندہ وباؤں کے لیے سبق ہے تاکہ دوسری بار بہت دیر نہ ہو جائے۔ مضمون اچھا لگے تو اسے اپنے دوستوں تک بڑھا دیں۔ بہت شکریہ۔